السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا کاروبار بڑھ نہیں رہا ہے اور ہمارے کاروبار میں ہمارے بزنس میں گرو نہیں ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، برکت ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے میں اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی 6 نسخے اور 6 تدبیریں پیش کر رہا ہوں جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں، اپنے بزنس میں برکت چاہتے ہیں۔ قرآن کریم سے 6 بہترین تدبیریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، چینل سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، حوصلہ ملتا ہے۔ 94% لوگ میرے چینل پر ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ کر استفادہ کر کے سائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے، اس لیے آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ویڈیو مہیا کرنا ہمارا کام ہے۔ 6 تدبیریں ہیں اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی، قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اس میں سے پہلی تدبیر ہے تقوی اختیار کرنا۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، اللہ کے احکامات جو کرنے والے ان پر عمل کرتا ہے اور جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ہوئے ان کو چھوڑتا ہے، اللہ کاروبار کی تمام مشکلوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کے لیے تمام مشکلوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو اگر آپ اس پریشانی کو لے کر پریشان ہیں کہ آپ کا کاروبار گرو نہیں ہو رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، بڑھوتری اور ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ماننے سے اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جانے سے کاروبار میں برکت ہوگا اور کاروبار کے کم چلنے یا نہ چلنے کی مصیبت اور پریشانی سے آپ بہت جلدی باہر آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری تدبیر کاروبار اور بزنس کے گرو کرنے کی، ترقی کی، برکت کی یہ بیان فرمائی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اس پر میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے، تو یقین رکھو میں ان نعمتوں کو بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، اس میں اضافہ اور برکتیں اور ترقی اور بڑھوتری دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کا احسان مانیں گے، جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو کاروبار اور بزنس میں ترقی کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، شکر کے الفاظ زبان سے ادا ہونا ضروری ہے، دل کا شکر گزار ہونا ضروری ہے۔ اے رب کریم، تیرا سینکڑوں احسان، تیرے ہزاروں احسان اور 1000 بار شکر، تو نے ہمیں ہزاروں سے بہتر رکھا، کروڑوں سے عزت نصیب فرمائی۔ جب بندہ اس شکر والی زبان کو استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بزنس میں مزید ترقیاں، برکتیں اور بڑھوتری نصیب کرتا ہے۔ تو شکر شاکر بن جائیے، اپنی زبان سے ہمیشہ شکر کا اہتمام کیجئے، پھر دیکھنا انشاءاللہ نعمتوں میں اللہ کیسے اضافہ کرتا ہے۔ تیسری تدبیر ہے صدقہ خیرات کرنا۔ خوب کمائیے حلال طریقے پر اور اس کمائی میں سے غریبوں پر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے رہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو، سود کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جس مال کا صدقہ اور خیرات نکلتا ہے اللہ اس مال کو بھی ترقی سے نوازتا ہے، اس میں بڑھوتری نصیب کرتا ہے اور اس میں برکتیں نصیب کرتا ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج ہی سے خصوصیت کے ساتھ اپنے کاروبار کی جانب سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا کیجئے اور سود اور بیاج سے اپنے کاروبار کو پاک کیجئے۔ تو چوتھی ٹپس ہے ذکر اللہ، ادائے زکوٰۃ، نماز کی پابندی اور آخرت کا ڈر اپنے دل کے اندر اگر ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے، آخرت کا خوف بھی اپنے اندر ہے، اگر یہ چند نیکیاں اپنے اندر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاروبار کو اکارت اور برباد نہیں کرتا بلکہ وہ روز بروز ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ باری تعالیٰ اس طریقے پر بڑھوتری اور ترقی دیتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے ان عبادات کا، ان نیکیوں کا لحاظ کیجیے۔ پانچویں چیز ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی مانگنا، بار بار ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہنا اے رب کریم میں گنہگار ہوں، میں نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں، بہت تیرے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہیں، تیرے حقوق کی ادائیگی کی بالکل رعایت میں نے نہیں کی ہے۔ جب بندہ بار بار اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ باری تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ استغفار کریں، گناہوں کی اپنے معافی چاہیں، اس کے نتیجے میں اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہاری اولادوں کو بڑھا دے گا، تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے، گناہوں سے معافی مانگنے سے کاروبار چلتا ہے، بزنس بڑھتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کام کو بھی آج سے اپنے لیے اوپر لازم کر لیجئے، انشاءاللہ پھر یہ شکایت آپ کبھی نہیں کریں گے۔ چھٹی چیز ہے صبح سویرے کام شروع کیا کیجئے۔ نہ جانے کہاں سے ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ چلن آ گیا ہے کہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے اور دن میں 12 بجے دکان کھولی جاتی ہے، فیکٹری اور کارخانے جایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان دعا سے محروم ہو گئے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دیجئے۔ اب جب ہم صبح میں اٹھی 10 بجے رہے ہیں سو کر کے، تو ہمیں برکتیں کہاں سے نصیب ہوں گی؟ ہمیں ہماری بزنس، ہمارا کاروبار گرو کیسا ہوگا، کیسے ترقی کرے گا؟ یہ 6 ٹپس میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حدیث کی روشنی میں کاروبار کو، بزنس کو بڑھانے اور اس میں برکت حاصل کرنے کے بیان کیے ہیں۔ آپ ان پر عمل کریں، مجھے اللہ کی ذات سے 1000% سے زیادہ امید اور توقع ہے، انشاءاللہ چند مہینے میں ہی آپ اپنے کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں ہوتے ہوئے خود اپنے سر کی 2 آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے حلال طریقے پر، آسانی اور سہولت کے ساتھ، بہترین طریقے پر ضروریات پورا ہونے کے اسباب مہیا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔